طرز کو اپنانا ہوگا۔ اب آپ حضرات کے سامنے تشریف لاتے ہیں استاد العلماء حضرت اقدس حضرت مولانا زاہد الراشدی صاحب دامت برکاتہ عالیہ، شیخ الحدیث مفکر اسلام حضرت اقدس حضرت مولانا زاہد الراشدی صاحب۔ بسم اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسل و خاتم النبیین وعلی آلہ و اصحابہ و اتباعہ اجمعین، اما بعد۔ حضرت میاں صاحب دامت برکاتہم کا حکم تھا تو حکم کی تعمیل میں، اور امام انقلاب حضرت مولانا عبیداللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت تھی، اس نسبت کے تقاضے میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس نسبت میں استحکام نصیب فرمائیں اور اس کو آگے بڑھاتے رہنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ جب میں حال میں داخل ہوا تو ہمارے بھائی، محترم بھائی امجد علی شاکر صاحب بڑی خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے۔ حضرت مولانا سندھی رحمۃ اللہ علیہ کے فکر، جد و جہد اور ان کی قربانیوں کا ایک پہلو ذکر فرما رہے تھے۔ ان کے آخری پیرے سے ہی میں گفتگو کا آغاز کروں گا کہ اس وقت پھر نہیں بلکہ مسلسل ہم آزادی کے حصول کے محاذ پہ کھڑے ہیں۔ انہوں نے ایک جملہ ارشاد فرمایا ہے کہ ہم پہلے براہ راست غلام تھے، اب در پردہ غلامی، لیکن میں اس کو یوں تعبیر کیا کرتا ہوں کہ پہلے ہم تھے براہ راست غلام تھے، پھر ہم ریموٹ کنٹرول غلام تھے، اب روبوٹ کنٹرول ہوتے جا رہے ہیں۔ اب ریموٹ کنٹرول بھی نہیں رہے، روبوٹ کنٹرول ہوتے جا رہے ہیں، اور تقریباً ہم ہو گئے ہیں۔ میرے نزدیک یہ جو ہم نے IMF کے ساتھ معاہدہ کیا ہے، اس معاہدے میں اور ایسٹ انڈیا کمپنی نے 1822 سے 21 میں جو شاہ عالم ثانی کے ساتھ معاہدہ کیا تھا، اور جس کے نتیجے میں ملک میں یہ نعرہ لگا تھا کہ زمین خدا کی، ملک بادشاہ کا، اور حکم کمپنی بہادر کا، اب بھی وہی ہے۔ اس معاہدے کو جو 1821 یا 22 میں شاہ عالم ثانی کے ساتھ ایسٹ انڈیا کمپنی نے کیا تھا کہ نام تمہارا ہوگا، بادشاہ تم کہلاؤ گے، اور ریاست تمہاری کہلائے گی، اور معیشت ہمارے کنٹرول میں ہوگی، اور نظام ہمیں چلائے گی۔ اسی کے نتیجے میں سب سے پہلے دہلی میں نمائندہ بیٹھا تھا ایسٹ انڈیا کمپنی کا، اس نے معاشیات کو کنٹرول کیا تھا۔ میں تفصیلات پہ نہیں جاتا، آپ اشارہ میں نے کیا ہے، آپ سمجھ گئے ہیں۔ ہم بالکل اسی پوائنٹ پہ کھڑے ہیں کہ ہم نے دوبارہ ہمارے شاہ عالم ثانی یا سسٹم کو، شاہ عالم فرد کی یہاں کوئی حیثیت نہیں ہے، سسٹم ہی وہ ہے کہ ہم ایک بار پھر اس معاہدے کی تجدید کر رہے ہیں جس معاہدے کے تحت ایسٹ انڈیا کمپنی نے پورے جنوبی ایشیا کا کنٹرول سنبھالا۔ اور میں یہ تقریباً گول بول تو نہیں، تقریباً صراحت لکھ بھی چکا ہوں کہ ہمیں ایک نئی آزادی کی جنگ کا سامنا ہے۔ اس آزادی کی نئی جنگ کو، جو سیاسی آزادی بھی ہے، اس سے کہیں زیادہ معاشی آزادی، اصل معاملات تو یہاں کنٹرول ہوتے ہیں۔ ایسٹ انڈیا کمپنی نے کیا کیا تھا؟ ہماری معیشت کنٹرول کر لی تھی، ہم خود بخود کنٹرول ہو گئے تھے۔ کسی قوم کی معیشت کنٹرول ہو جائے تو قوم کو کنٹرول کرنا نہیں پڑتا، ہو جاتی ہے۔ اس میں ہمیں اب دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے ان بزرگوں نے جنہوں نے اس دور میں پہلے ایسٹ انڈیا کمپنی کی غلامی سے، پھر تاج برطانیہ کی غلامی سے آزادی کے لیے جو جدوجہد کی، اس جدوجہد کو ہمیں اصل و زندہ کرنا ہے۔ میں اس بات پہ نہیں پڑھتا کہ وہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے کے دور کی بات ہے یا حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے بعد کے دور کی بات ہے،
لیکن ہمارے ہاں آزادی کی دو تحریکیں دو طریقوں سے جنگیں لڑی گئی ہیں، ایک عسکری، ایک سیاسی۔ شیخ الہند سنگم ہیں۔ اس عسکری جنگ کا آخری پوائنٹ ہے اور سیاسی جنگ کا 0 پوائنٹ۔ یہ ٹرننگ پوائنٹ جو تھا وہ شیخ الہند ہے، جنہوں نے وہ عسکری تحریکوں کو دیکھ لیا کہ اب یہ محاذ نہیں، میدان نہیں ہے، تو شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی بجائے قوم کو سیاسی جنگ کی طرف تبدیل کیا، اور اس وقت تک ہم شیخ الہند کے اسی ایجنڈے پہ چل رہے ہیں۔ ہم اس وقت اس دائرے میں ہیں جو شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے ہمارے لیے طے کیا تھا کہ بھئی اب جنگ جلسوں میں ہوگی، جلوسوں میں ہوگی، ووٹ کے ذریعے ہوگی، سیاست کے ذریعے ہوگی۔ جنگ نہیں بدلی، جنگ کا میدان بدلا ہے، جنگ کے ہتھیار بدلے ہیں۔ میں اس بات میں پھر نہیں جانا چاہوں گا، ورنہ یہ بات بھی ہے ملک میں کہ جنگ کے لیے کون سا راستہ اختیار کرنا ہے۔ ہمارے لیے تو راستہ متعین ہے، ہم تو شیخ الہند کے راستے پر ہیں، لیکن شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے راستے پر ایک جملہ اگر کہہ دوں تو محسوس کر رہا ہوں، کہتا بھی ہوں کبھی کبھی، ہم ہیں تو صحیح، تو ٹوک نہیں ہیں۔ دائرہ ہمارا وہی ہے کہ ہم پولیٹیکل جدوجہد، اس پولیٹیکل جدوجہد میں دیکھیں حضرت شیخ 2-3 بنیادیں ہیں ان کی۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے پچھلی ساری تحریکات کا باب مکمل کرتے ہوئے نیا رخ جو دیا، تو 2-3 بنیادیں ہیں۔ ایک بنیاد یہ ہے کہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے جو تقسیم تھی نا تعلیمی، اس کے خلاف آواز بھی سب سے پہلے شیخ الہند نے بلند کی ہے، اور عملاً توڑا بھی شیخ الہند نے ہے۔ اتفاق سے چند دن پہلے وزیر آباد میں مولانا ظفر علی خان مرحوم کی یاد میں ایک سیمینار تھا۔ مولانا کا گاؤں ہے، وہ میرا شہر ہے، میرا بھی پڑوس ہے۔ میں نے کہا یار شیخ الہند کا آپ پر وزیر آباد پر ایک احسان ہے، آپ نے ایک طالب علم بھیجا تھا علی گڑھ کے گریجویٹ ہیں، کسی مدرسے میں نہیں پڑھے، اور شیخ الہند کی برکت سے انڈیا کے بر صغیر کے بڑے مولانا شمار ہوتے ہیں۔ ان کا نام جب بھی کوئی لیتا ہے مولانا ظفر علی خان کہہ کے لیتا ہے۔ میں نے کہا وزیر آباد والوں کو تو کم از کم احسان ماننا چاہیے۔ میں نے کہا 4-5 بڑے نام ہیں جو مولانا کہلاتے ہیں، مولانا نہیں، اصطلاحی مولانا نہیں ہے۔ نہ مولانا جوہر مولوی ہے اصطلاحی، نہ مولانا شوکت علی ہیں، نہ مولانا ظفر علی ہیں، اور بھی بڑے یہ تھے گریجویٹس کہلاتے مولانا ہیں۔ یہ کس کی برکت ہے؟ شیخ الہند کی برکت ہے، اور شیخ الہند کی اس سوچ کی برکت، یار اکٹھے کام کرو یار، الگ الگ کیوں ہو۔ ایک بنیاد تو یہ تھی، آج بھی ضرورت ہے۔ دوسری بنیاد ان کی یہ تھی کہ پولیٹیکل جدوجہد۔ دنیا میں اب عسکری جدوجہد کا دائر میدان نہیں رہا تھا، جب تھا ہم اس کی نفی نہیں کرتے، وہ بھی ہمارے مجاہدین ہی تھے جنہوں نے عسکری جنگ لڑی تھی، شہدائے بارہ کوٹ ہیں، ان سے پہلے مجاہدین ہی تھے، انہوں نے آزادی کی جنگ لڑی تھی، لیکن اب وہ دور نہیں رہا۔ تو اب سیاسی جدوجہد، اس کا آپ پہلا دیکھیں طریقہ خلافت کس کی سوچ کا نتیجہ تھی۔ میں جزیات کے اختلافات میں نہیں جاتا، میں راستے کی بات کر رہا ہوں۔ پہلی پولیٹیکل تحریک جو تحریکوں کی ماں ہے، جہاں جس کی کوکھ سے تحریکوں کے کارکنوں نے جنم لیا ہے، تو یہ خلافت ہے۔ بعد کی تحریکوں کے جو بڑے بڑے وہ ابتدا واس ہوئی ہے، تربیت واس ہوئی ہے، وہ نرسری تھی۔ میں تحریک خلافت کو سیاسی تحریکات کی نرسری کہا کرتا ہوں۔ وہیں سے مسلم لیگ نے جنم لیا، وہیں سے احرار آئی، وہاں سے دوسرے آئے، جمیعت علماء آئی، وہیں سے آئے۔ ایک بات تو یہ کہ سیاسی جدوجہد رایامہ پبلک، اور تیسری بات میں حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ نور اللہ مرقدہ کو شیخ الہند کی سیاسی جدوجہد کا، ان کی آزادی کی جنگ کا سب سے بڑا ترجمان کہا کرتا ہوں۔ اصل شیخ الہند ہے، اور شیخ الہند کے پیچھے اصل شاہ ولی اللہ ہے۔
فکری بنیاد شاہ ولی اللہ ہے. اور اگر وقت ہو تو میں عرض کر دوں کہ شاہ ولی اللہ اس وقت، کیونکہ میرا تعلق رہتا ہے، اس وقت بھی میں 20 شہادتیں پیش کر سکتا ہوں کہ دنیا کی ان دانشکاروں میں جو دنیا کے سارے معاملات کو اس رخ سے دیکھ رہے ہیں کہ کدھر مڑنا ہے، کیا کرنا ہے، وہاں اس وقت سب سے زیادہ زیر بحث آنے والی شخصیت شاہ ولی اللہ کی. جو دانش کے جو حلقے یہ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر مڑنا ہے، ادھر مڑنا ہے، واپس آنا ہے، کیا کرنا ہے، وہاں جو شخصیات زیر بحث ہے اس وقت، ان میں سب سے مین شخصیت شاہ ولی اللہ کی. اور میں تفصیلات پہ نہیں جاتا. ایک چھوٹی سی اگر اجازت شہادت عرض کر دوں. امریکہ کی یونیورسٹی میں شاکر صاحب آپ نے تو پڑھا ہوگا، شخصیات پہ پی ایچ ڈی ہو رہی ہے. 2-3-4 سال پہلے کی بات ہے. ایک صاحب آپ پاکستان گھومنے آئے، میرے پاس بھی تشریف لے آئے، امریکن تھے اور پی ایچ ڈی کر رہے ہیں امریکن یونیورسٹی میں ابو منصور ماتریدی پر. یا اللہ، میرا دماغ گھوم گیا بھائی، امریکہ میں ابو منصور ماتریدی پر پی ایچ ڈی، کیا مسئلہ کیا ہے؟ خیر کسی نے ان کو بتا دیا. میں اس طالب علم ہوں تو میں 2-3 گھنٹے میرے ساتھ میں جو بات میں کہنا چاہتا ہوں، میں نے ان سے پوچھا، یار امریکہ کا تم امریکن ہو، پتہ نہیں یہودی ہو یا عیسائی مجھے نہیں پتا، لیکن امریکن ہو اور امریکن یونیورسٹی میں پی ایچ ڈی کر رہے ہو. ابو منصور ماتریدی کی قبر پہ کون لے گیا تمہیں؟ وہ کدھر سے نکال لیا؟ میں اس کے جواب میں اس کا خلاصہ کروں. اس نے کہا دیکھیں بات یہ ہے، اس وقت دنیا جہاں کھڑی ہے، دنیا کی دانش کا ایک سطح ساری بات ہے. اس نے کہا ہم یہ بات طے کر چکے ہیں کہ دنیا میں آسمانی تعلیمات کی واپسی کا دور آ گیا ہے. پچھلی 2 صدیاں بغاوت کی تھی، اب واپسی ہو رہی ہے. یہ بات ہم سوچ چکے ہیں. دوسری بات، واپس وہی آئے گا جو اوریجنل ہوگا. آسمانی تعلیمات، پیغمبر کی وحی اور پیغمبر کی تشریحات، یہ اس کا نام مذہب ہے. جس کے پاس اوریجنل آسمانی تعلیمات ہوں گی وہی آئے گا. جس دکان پہ سودا ہوگا وہی دکان چلے گی دوسرا، اور وہ اسلام ہے. آسمانی تعلیمات اور اس کی پیغمبرانہ تشریحات اس وقت اگر کسی کے پاس اوریجنل محفوظ موجود ہے تو مسلمان ہے. یہ بات ہم طے کر چکے ہیں. تیسری بات ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ مسلمانوں میں اب ہماری ضرورت کی شخصیات کون سی ہیں جن کو ہم اسٹڈی کریں تو ہمیں اپنا مسئلہ بھی حل ہو جائے. ان پر اسٹڈی ہم 18-20 شخصیات پر اسٹڈی کر چکے ہیں. میں نے کہا جناب تمہاری ضروریات کیا ہیں؟ جن ضروریات کو بنیاد بنا کر آپ مسلم شخصیات کو اسٹڈی کر رہے ہیں وہ ضروریات کیا ہیں آپ کی؟ ان کا 3 باتیں: روایت بھی مکمل ہو، درایت بھی مکمل ہو، وجدانیات بھی مکمل ہو. یہ 3 بیس ہیں. روایت سے بھی انحراف نہیں کیا جا سکتا، درایت کا انکار بھی نہیں کیا جا سکتا، اور وجدانیات کو بھی ہم وجدانیات وہ تصوف کو کہتے ہیں. یہ تینوں جہاں ہوں، ہم وہ شخصیات تلاش کریں جن میں تینوں ہیں. ہم نے فلاں کو اسٹڈی کیا، فلاں کو اسٹڈی کیا، فلاں کو اسٹڈی کیا، فلاں کو اسٹڈی کیا، فلاں کو اسٹڈی کیا. ٹھیک. میں نے کہا پھر کہاں پہنچے؟ کہتے اب ہم چوتھے مرحلے میں ہیں. ہم چوتھے مرحلے میں ہیں. امتزاج تو 20 شخصیات میں ملتا ہے، توازن کہاں ہے؟ روایت، درایت اور وجدانیات کا امتزاج تو بہت شخصیات میں ملتا ہے، لیکن بیلنس کہاں ہے؟ میں نے کہا کہاں پہنچے ہو؟ اس نے کہا اس وقت 2 شخصیات پر کھڑے ہیں ہم. ایک پہ میں پی ایچ ڈی کر رہا ہوں، ایک میرا دوست کر رہا ہے. جس پہ میں کر رہا ہوں اس کا نام ابو منصور ماتریدی ہے، اور جس پہ دوسرا دوست کر رہا ہے وہ شاہ ولی اللہ. میں دانش کے ایک لہر کی بات کر رہا ہوں، کوئی یہاں تک کہ دنیا کی مستقبل کی ضروریات کیا ہیں، ان ضروریات میں امتزاج کہاں ملتا ہے، بیلنس کہاں ملتا ہے، اور اس بیلنس پہ کہاں پہنچے ہیں وہ. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ پر میں 8-10 سے تو میں متعارف ہوں جنہوں نے کام کیا ہے، امریکہ میں ہیں، برطانیہ میں ہیں،
یہ ابھی ملیشیا کے ایک نو مسلم ہیں، وہ بھی کام کر رہے ہیں۔ یہ ہمارے جو امریکہ میں کیا ہے، ان کو جو بدھزم کے ایک بڑے عالم دین کا بیٹا ہے، مسلمان ہوا ہے، شاہ ولی اللہ پر اسٹڈی کی ہے، حجت اللہ کا ترجمہ کر رہا ہے ملیشین میں، وہ میرے پاس 2 مہینے رہا آ کر۔ تو یہ میں یس کر رہا ہوں، اب دنیا کا ٹرننگ پوائنٹ یہ ہے کہ دنیا کو بہرحال شاہ ولی اللہ کی سوچ پہ آنا ہوگا۔ اب عملی طریقہ کار فلسفہ تو وہی ہے جس کو اس انگریز امریکن دانشور نے کس سے تعبیر کیا ہے؟ روایت، درایت اور وجدانیات کا امتزاج نہیں، توازن، بیلنس، یہی ہے، یہ اس کے سوا کوئی آپشن نہیں ہے۔ اگلا کام ہمارا ہے، ہمیں اس کی پریکٹیکل اور تشریحات کے لیے ہمیں شیخ الہند کے دروازے پر ایک بار پھر جانا ہوگا۔ ہم تو کھڑے ہی ہیں الحمدللہ، لیکن ہم تو کھڑے ہی ہیں، لیکن شیخ الہند کے دروازے پر جانا ہوگا اور مولانا سندھی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک دفعہ پھر اسٹڈی کر رہا ہوں۔ میری ایک درخواست ہے، میں بڑے ادب کے ساتھ شاکر صاحب سے بھی عرض کروں گا، اپنے بھائیوں سے بھی، مولانا سندھی اور شیخ الہند کو اسٹڈی کرنے کی اثر و ضرورت ہے، لیکن ماضی کی باہمی شکووں کے حوالے سے نہیں، مستقبل کی ضروریات کے حوالے سے۔ مستقبل میں یہ ہمیں کیا کہتے ہیں، ان کا طرز فکر کیا کہتا ہے، ان کی سوچ کیا کہتی ہے۔ میں واقعتاً ایک طالب علم کے طور پہ محسوس کر رہا ہوں کہ ہمیں اب یہ کام ہم نہیں کریں، کوئی اور کرے گا تو پھر ہمیں شکایت ہوگی۔ میرا ایک المیہ یہ بھی ہے کوئی مسئلہ کھڑا ہوتا ہے، ہم سوچتے رہ جاتے ہیں، کوئی آگے نکل جاتا ہے، ہم پھر دفاعی جنگ شروع کر دیتے ہیں۔ مسئلے کو ہم کیوں نہیں ڈیل کرتے؟ اگر صاحب میرا المیہ یہ ہے کہ مسئلہ ایک آیا ہے، میں ڈیل نہیں کروں گا، کوئی اور ڈیل کرے گا، اور میں اس سے لڑنا شروع کر دوں گا، تو میں تو پھر اپنا وقت سارا اسی پہ ضائع کر دیا میں نے۔ ہمیں مسائل کو محسوس کرنا چاہیے۔ مولانا سندھی کا سب سے بڑا کمال یہ تھا، وہ دیکھتے تھے کون سا مسئلہ ہے، مسئلہ کھڑا ہو کر خرابی پیدا ہونے کا انتظار نہیں کرتے تھے کہ مسئلہ کھڑا ہوگا، خرابی پیدا ہوگی، پھر میں حل تجویز کروں۔ نہیں، میں نے صرف یہ بات عرض کی ہے، مولانا سندھی کا فلسفہ اور طریقہ کار، ان کے پیچھے حضرت شیخ الہند کی سیاسی سوچ، اور ان کے پیچھے شاہ ولی اللہ کا سماجی فلسفہ آج کی ضرورت نہیں، مستقبل کی ضرورت ہے، اور دنیا محسوس کر رہی ہے۔ لیکن ہم اگر اس میں اپنا کردار ادا نہیں کریں گے تو پھر لوگ آئیں گے، خلا نہیں رہتا، ڈیڈ لاک کبھی نہیں رہا، یہ سماج کے اصولوں کے خلاف ہے۔ ڈیڈ لاک کو اگر کوئی اور ختم کرنے کی کوشش کرے گا، پھر ہمیں شکایتیں پیدا ہوں گی۔ میرا پیغام یہ ہے کہ یار مسائل کو محسوس کرو، مستقبل کی ضروریات کو دیکھو، ان کی ضروریات کو سامنے رکھ کر شاہ ولی اللہ کو، شیخ الہند کو، مولانا سندھی کو اثر اسٹڈی کرو اور راستہ نکالو کہ ہم نے دنیا کی رہنمائی کیا کرنی ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ مولانا سندھی کا پیغام بھی یہی ہے۔ اللہ پاک ہمیں ان کی اس نسبت کو نبھانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا